قطری شہزادے کا ایک اور خط سامنے آ گیا ہے جو ہم ایکسکلوزیولی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کی نوعیت پچھلے 2 خطوط سے مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ شیخ حماد بن جاسم انصاری نے ایک بار پھر سے جے آئی ٹی کو دوحہ آنے کی دعوت دے دی۔ 17 جولائی کو لکھے گئے خط میں قطری شہزادے نے جے آئی ٹی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پچھلے رابطوں کے تناظر میں مجھے اب تک یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ پاکستان کے قوانین کا مجھ پر اطلاق نہیں ہوگا، اور میں کسی تحقیقی یا عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو میں ایک بار پھر آئندہ ہفتے کے آخر میں دوحہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں تاکہ اپنے دونوں خطوط کی تصدیق کر سکوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 11 جون کو شیخ حماد نے ایک خط لکھا، اور پھر 26 جون کو ایک اور خط لکھا، اور ان تمام خطوط میں جے آئی ٹی کو قطر آنے کی دعوت دی، مگر یہ دونوں خطوط سادہ کاغذ پر لکھے گئے۔ اس لیے کہا جاتا رہا کہ یہ قطری خط تو فسانہ ہے، یہ کہا جاتا رہا کہ یہ قطری خط بوگس ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے، مگر اب جو 17 جولائی کا خط سامنے آیا ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، وہ کسی سادہ کاغذ پر نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہوتا رہا کہ حکومت تو اس بات کو اون ہی نہیں کرتی قطر کی، یہ تو سارا کا سارا بوگس معاملہ ہے، لیکن اب آنے والا خط وزارت عدل یعنی لا منسٹری کے لیٹر ہیڈ پر ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر ہے۔ قطری شہزادے کا حالیہ خط باقاعدہ طور پر آفیشل قطری لیٹر ہیڈ پر ہے، وہاں کی لا منسٹری کے، جبکہ نہ صرف یہ اس لیٹر ہیڈ پر ہے، اس کی تصدیق قطر کے وزارت خارجہ نے کی ہوئی ہے۔ شریف خاندان اور حکومت بار بار یہ موقف اختیار کرتی رہی کہ قطری شہزادے عام شہری نہیں، وہ قطر کے سابق وزیر اعظم ہیں، دنیا کے امیر ترین خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس خط کی اہمیت ہے، اور بار بار یہ کہا جاتا رہا۔ مگر اب کیا اس اہمیت کو جھٹلایا جا سکے گا اگر ان دعووں کے بعد جھٹلایا گیا کہ باقاعدہ طور پر سرکاری قطری شہزادے نے اپنے پرانے دونوں خطوط کی تصدیق کے لیے جے آئی ٹی کو آئندہ ہفتے بلا لیا ہے؟ جے آئی ٹی اپنا کام ختم کر چکی ہے۔ پہلے ہی شریف خاندان یہ دعویٰ کرتا رہا کہ جے آئی ٹی کو جانا چاہیے، جے آئی ٹی گئی نہیں۔ اب اس خط کا مستقبل کیا ہوگا؟